اردو کو جان سکیں۔ اگر آپ کو صرف ہندی آتا ہے تو اس کی مدد سے آپ اردو کو جان سکیں۔ آپ دیکھیے جیم چ ہے خ 4 حروف ہیں، سب کی شکل ایک ہے۔ اس کو جو فرق کرتا ہے صرف نقطہ ہے، صرف نقطہ فرق کرتا ہے۔ جیم میں 1 نقطہ ہے اور چ میں 3 نقطہ ہے، بغیر نقطہ کے، خ کے اوپر 1 نقطہ ہے۔ یہ دراصل آپ کو یاد رکھنا چاہیے، بغیر اس کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اور پہچان بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جیم میں 1 نقطہ ہوتا ہے پیٹ میں، وہ پیٹ میں نقطہ ہوتا ہے، لیکن آپ نیچے بھی دے سکتے ہیں۔ چ میں 3 نقطہ ہوتا ہے، اس کو آپ نیچے بھی دے سکتے ہیں۔ ہے بغیر نقطہ کے ہوتا ہے، خ کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ جیم چ ہے خ، جیم چ ہے خ، جیم چ ہے خ، جیم چ ہے خ۔ اب دیکھیے اس کے ملانے کے شکل کو دیکھیے آپ۔ ایک شکل یہ ہے جیم کے ملانے کا، دوسرا ہے یہ ملانے کا، تیسرا شکل جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے، چوتھا شکل جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے ملانے کا۔ یہ سب جیم ہے۔ تو جیم چ ہے خ سب جو ہے ایک شکل کا ہوگا، صرف نقطے کا فرق ہوگا، اور یہ شکل آپ کو جاننا ضروری ہے، سمجھا؟ بغیر اس کے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ جیسے پہلے شکل کو دیکھیے، جیم کو ہم، یہ ہے پہلا شکل، اس طرح سے بے میں اس ملا دیں گے، سمجھا؟ دوسرا شکل ہے جیم کا، جیسے یہ ہے، اس میں اوپر سے لا کے الف ملا دیں گے، منہ والی نا دے دیں گے، جانا ہو جائے گا۔ پھر یہ ہے جیم، یہ نقطہ دیں گے، یہ بجلی، یہ جیم جو ہے درمیانی شکل کہلاتا ہے۔ اور جو آخری شکل ہے، آخری شکل ہے، جیسے یہ ہے، یہ حج، سمجھا؟ یہ آخری شکل ہے۔ آپ اس کو پھر سے سمجھیے کہ جیسے آخری شکل جیم اس طرح سے لکھتے ہیں، اس میں اوپر سے ہے لا کے ملا دیں گے، یہ حج ہو جائے گا۔ ایسے حج لکھنے والا ایسے ہی لکھتا ہے، بجلی ایسے ہی لکھتا ہے۔ بعض جگہ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ بے کا شکل آیا، یہ جیم کا شکل آیا، یہ لام ہے، لیکن دراصل ہے کیا کہ یہ جیم جو ہے چونکہ بیچ میں آتا ہے، اس کے پہلے جو ہے ایک حرف آتا ہے، اس لیے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پہلے ایک حرف آئے گا۔ یہ اوپر جو گیا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں اوپر سے آ کے حرف ملے گا۔ تو اس طرح سے جب آپ لکھیں گے تب آپ کی سمجھ میں پوری بات آئے گی، اور یہ سمجھا جائے گا کہ حرف کی جو شناخت ہے، جو پہچان ہے، وہ آپ کو ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لکھنے کے لیے جیسے آپ جب لکھیں گے تو اسی طرح سے لکھیں گے جیم بے، لیکن اگر معلوم نہیں ہے تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ جیم جو اس میں ملا ہے کس بنیاد پر ملا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ اس لیے کہ جیم تو اوپر ہے، جو شکل ہے وہ ہے، تو آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ ملانے کا جو شکل ہے جیم کا، وہ اس طرح سے 4 شکل ہے، سمجھ لیں۔ ایک پہلا شکل جو جیم کا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ پہلا شکل کہلاتا ہے، جس میں حرف آ کے ملے گا۔ پھر دوسرا شکل ہے جس میں الف یا لام جا کے ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جیم لکھا ہوا ہے، جیم کے پہلے جو ہے لکیر اس میں سٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پہلے کوئی حرف آئے گا، سمجھا؟ تو بجلی جو ہم لکھا ہے اسی کی بنیاد پر لکھا ہے۔ پھر آخری شکل جیم کا ہے،
دیکھ رہے ہیں آپ کہ جیم کے اوپر تھوڑا سا نکلا ہوا ہے، تو وہ جیسے ظاہر کرتا ہے کہ اوپر سے کوئی حرف آئے گا، تو وہی ہے جیسے حج ہم لکھا ہے، تو حج اسی بنیاد پر لکھا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ جیم اور چے ہے خے کا ملانے والا 4 شکل ہوتا ہے۔ جیم چے ہے خے سب کا ملانے والا 4 شکل ہوتا ہے، اور یہ ہے، اور اس کا جو حرف ہے جو آخر میں آئے گا اور سموچا آئے گا، جیسے آپ لکھتے ہیں آج، تو یہ اوپر والا جو مکمل شکل ہے یہ آخر میں آئے گا اور پورا آئے گا، آدھا نہیں آئے گا یا بیچ میں نہیں آئے گا۔ بیچ میں جب آئے گا تو یہ شکل کا ہوگا، یہ یاد رکھیے کہ یہ آخر میں آئے گا اور پورا ہوگا، سمجھ گئے نا؟ یاد رکھیے گا۔ تو یہی ہے جیم چے ہے خے، 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 جیم چے ہے خے۔ ملانے والا شکل جیم کا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیم کو بے میں ملایا، جیم کو الف میں ملایا، جیم کے پہلے بے ملا، یہاں جیم کے پہلے ہے ملا۔ یہ جیم کے پہلے جو تھوڑا سا نکلا ہوا ہے وہ اسی چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ادھر سے حرف آ کے اس میں ملے گا، سمجھ گئے نا؟ اور یہ جیم میں جو اوپر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے اوپر سے کوئی حرف آپ کو اس میں ملے گا۔ تو اسی طرح سے بجلی جو ہم لکھا ہے، بجلی اسی تیسرے نمبر کا جیم ہے اس میں، اور حج لکھا ہے چوتھے نمبر کا جیم ہے۔ تو یاد رکھیے جیم چے ہے خے، 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 جیم چے ہے خے۔ تو جیم چے ہے خے کا ملانے والا 4 شکل ہے۔ جیم دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے جیم آیا آدھا شکل لگتا ہے، پھر جیم تھوڑا اوپر گیا، یہ تھوڑا سا اوپر جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا میں اوپر جب ملے گا، جیسے الف ہوگا، لام ہوگا تو اس میں ملے گا۔ پھر جیم ہے اس کے پہلے تھوڑا سا نکلا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ادھر سے حرف آ کے ملے گا۔ پھر جیم ہے اس کے اوپر تھوڑا سا گیا ہے، اس کا مطلب اوپر سے آ کے ملے گا۔ اس طرح سے اس کا یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، پھر سے دیکھیے آپ، یہ جیم ہے، یہ ملانے والا شکل جیم کا ہے، اس میں واو ایسے ملا دیں گے، سمجھا؟ اس واو کو آپ کسی دوسرے شکل میں نہیں ملا سکتے، سمجھا؟ اس کے بعد دوسرے شکل کو دیکھیے، یہ اس طرح سے ہے، یہ دیکھیے اوپر کی جانب گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آ کے ملے گا، جیسے لام مل گیا اس میں، جیسے تیسرے شکل کا ہے، یہ تیسرے شکل کا جیم ہے، سمجھ گئے؟ تو اس میں جیسے یہاں ایک نقطہ دیں گے، یہ لام یہ جوڑیں گے، یہ بجلی ہو جائے گا، سمجھے نا؟ اگر اس میں اوپر نقطہ دے دیں گے
یہ تجلی ہو جائے گا، سمجھ گئے نا؟ اب آخری والا ہے، تو اگر مان لیجیے یہ آخری جیم ہے، کاف جوڑنا ہوگا تو وہی اوپر سے ایسے لا کے کاف جوڑیں گے. جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں، یہ ایک مرتبہ پنسل چلایا، ایسے لکھ دیا، کج ہو گیا. تو اس طرح سے اس کا استعمال ہے، یہ آپ کو جاننا پڑے گا، یہ جاننا ضروری ہے. بغیر اس کے آپ لکھنے کے لیے تو جس طرح چاہیں لکھ دیں گے، لوگ پڑھ بھی لیں گے، سمجھ گئے نا؟ لیکن جب آپ کو خود کو پوچھے گا کہ یہ کیسے ہوا، یہ کون سا حصہ ہے اس میں، تو آپ نہیں بتا سکیں گے. جو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، جیم واو، جیم لام، تجلی، کج. یہ اس طرح سے آپ کو کھول کر بتایا گیا تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں. تو جیم، چے، ہے، خے. جیم، چے، ہے، خے. ہندی میں بھی لکھا ہے، جیم، چے، ہے، خے. 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 تو اس طرح سے لکھنے کے بعد یہ سمجھ میں بات آتی ہے. تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، جیم، چے، ہے، خے. جیم، چے، ہے، خے. اب دیکھیے، یہ جیم لکھنے کا طریقہ تو یہی ہے، یہ ہو گیا جیم. اب دیکھیے اس میں کتنا ٹکڑا ہے، آپ کو دیکھیے بتاتے ہیں. یہی ہے، یہ تیر کے نشان کو دیکھیے آپ. یہ تیر کا نشان ظاہر کرتا ہے کہ اس طرح سے ترچھا جائے گا ایک لکیر، پھر یہ لکیر یہ ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ترچھا لکیر جا کے ادھر گھومے گا. پھر دیکھیے وہاں سے یہ سمجھیے کہ یہاں تک تیر کا نشان آیا، پھر یہاں سے یہاں، اس میں 4 جو ہے تیر کا نشان ہے. یعنی یہ کہ پہلے نیچے سے اوپر کی جانب ترچھا لے جائیں گے، پھر سیدھا لے جائیں گے، پھر وہاں سے واپس ہوں گے، پھر گول ہوگا، پھر گول ہوگا. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے گول ہوگا، سمجھا نا؟ اور یہ یہاں سے یہاں جائے گا، یہ بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، یہ اس طرح سے. تو یہ آپ کے سمجھانے کے لیے ہم یہ لکھا کہ اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے اور لکھا جاتا ہے. تو آپ تھوڑی سی بھی محنت کریں گے تو آپ آگے بڑھ جائیں گے. آپ کو صرف تھوڑا سا محنت کرنا ہے. اب دیکھیے جیم لکھنے کے لیے یہ ہے،
اور یہ کیا ہے؟ یہ مشق کی چیز ہے، یہ مشق کی چیز ہے، ایک دن میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک دن میں آپ جیسے چاہیں لکھ دیں، لیکن اگر خوبصورت لکھنا ہے تو آپ کو محنت کرنا پڑے گا، اور آپ کو محنت کرنا چاہیے۔ جیم چے ہے خے، 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 جیم چے ہے خے۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات آپ کے کہ جیم چے ہے خے ہے، اور جس میں جیم چے ہے خے کی پہچان اس کے نقطے سے ہے۔ جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوگا، چے کے پیٹ میں 3 نقطہ ہوگا، ہے بغیر نقطہ کا ہوگا، خے میں اوپر نقطہ ہوگا، اور جیم کی جیم ملانے والا 4 شکل ہے جو آپ کو ہم لکھ کے بتایا کہ دیکھیے، جیسے جیم صاد یہ ہوگا، جیم نون یہ ہوگا، سمجھا؟ جیسے کچوا یہ ہوگا، مجید یہ ہوگا، اور جیسے سچ یہ ہوا، اور لاج یہ ہوا۔ تو اس طرح سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، سمجھا؟ جیم صاد پہلا شکل ملا، جیم نون دوسرا ملا، مجید میں تیسرا ملا ہے، سچ میں چوتھا ملا، لاج میں آخری کہیے، یا پھر پہلا جو حرف ہے آخر میں سموچا آتا ہے وہی ہے، سمجھا؟ تو یہ ہو گیا جیم چے ہے خے، 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 جیم
چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے یہ ہے جیم چے ہے خے ہندی کی مدد سے پڑھیے آپ جیم چے ہے خے جیم کا ملانے والا شکل دیکھیے آپ چار آپ کے سامنے ہے یہ سب ملانے والا شکل ہے سمجھا نا اور وہ جیم ہی ہے جیسے پہلی شکل کو صاد میں ملایا دوسرے کو نون میں ملایا تیسرے اس میں آ کے اوپر سے میم ملا ہے چوتھے اوپر سے آ کے سین ملا ہے اور آخر میں ہم لاج لکھا ہے جو یہ جیم مکمل آئے گا تو اس طرح سے اس کا استعمال ہے جیم چے ہے خے 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 جیم صاد جیم نون مجید سچ لال جیم صاد جیم نون مجید سچ لال جیم صاد جیم نون مجید سچ لال جیم چے ہے خے 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 ملانے والا جیم صاد اس کو پھر سے اب دوسرا ہم لکھتے ہیں اور آپ کو لکھنے کے لیے بھی بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے آپ لکھیں گے تو یاد رکھیے گا آپ کہ جیم جب آپ کو لکھنا ہوگا تو پہلے جو ہے یہاں پینسل رکھیں گے ایسے لے جائیں گے ایسے اس کے بعد اس طرح گول کریں گے جیم لکھیں گے اس طرح سے یہ ہوگا 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 تو اس طرح سے جب آپ مسلسل لکھیں گے تب جو ہے آپ کو لکھنے آئے گا ایک مرتبہ لکھنے سے یہ سب چیز نہیں آتا ہے جب اس کو دیکھیے آپ کو بتاتے ہیں پھر سے تیر کا نشان دے کر کے یہ دیکھیے
یہ ہے، پھر یہاں سے جائے گا، یہاں سے واپس ہوگا، یہ پھر اس کو لے آ کے ایسے گھما دیں گے، یہ ہے بن گیا۔ ایک نقطہ دیں گے پیٹ میں، جیم ہوگا، 3 نقطہ دیں گے، چے ہوگا، بغیر نقطہ کے ہے ہوگا، اوپر ایک نقطہ دیں گے، خے ہوگا۔ اس طرح سے آپ صرف نقطے کو ہٹا دیں گے، جوڑ دیں گے، تو اس طرح سے 4 حروف اس کے بنتے ہیں، جیم، چے، ہے، خے۔ اب یہ دیکھیے ملانے والا شکل ہے، جیسے آپ لکھتے ہیں جیم تو، یہ ہو گیا، یہ پہلا شکل ملا اس میں آ کے تو میں۔ پہلے آپ کو صاد میں بھی بتایا، واو میں بھی بتایا، تو بھی بتایا۔ اب یہ اوپر والا ہے، یہ ہے جیم، سمجھا؟ یہ ہے جیم۔ اب اگر آپ جنید لکھنا چاہتے ہیں، یہاں سے نون، یہ دال جوڑیں گے، یہ ہوگا جنید، سمجھا؟ یاد رکھیے، دوسرے شکل کا جیم لکھیں گے اور اس میں نون یہ دال جوڑیں گے، یہ ہو جائے گا جنید۔ اب دیکھیے تیسرے شکل کو دیکھیے، یہ ہو گیا سجدہ، اس لیے کہ وہ جیم ظاہر کرتا ہے کہ اوپر سے کوئی بھی حرف آ کر کے اس میں ملے گا، تو جیم میں سین کو جوڑا اور جیم میں دال کو جوڑا، پھر ہے دیا سجدہ۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب جیسے یہ جیم ہے، یہ جیم بتاتا ہے کہ اوپر سے کوئی بھی اس میں حرف آ کے ملے گا، سمجھ نا؟ جیسے مچ، سمجھا؟ یہ ہو گیا مچ۔ تو اس طرح سے یہ حرف ملانے والا ملتا ہے، اس کی شناخت آپ کے لیے ضروری ہے، بغیر اس کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یاد رکھیے ملانے والے شکل کو، بغیر اس کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ لکھنے کے لیے جیسے من تیسے آپ لکھ دیجئے، لوگ پڑھ لے گا، نکل جائے گا، جیسا کہ وہ رات بھر کی تقریر میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی تقریر کرتا ہے، دوسرا آدمی ہونتا ہے، سنتا ہے، پھر گھر چلا جاتا ہے، معلوم ہوا کہ سویرے جو ہے رات بھر جاگنے کے اور کچھ نہیں ملا، تو وہی ہوگا۔ لیکن آپ دھیان سے پڑھیں گے، انشاءاللہ سب آپ کو آئے گا، آپ دھیان سے پڑھیں گے تب، دھیان سے سنیں گے تب۔ کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اردو کو لکھنا پڑھنا جان جائیں۔ آپ اس کی کوشش کیجئے، جتنا کوشش ہو رہی ہے اس کو آپ بھی کوشش کیجئے۔ یہی ہے جیم، چے، ہے، خے، 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 جیم، چے،
ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے۔ اب پھر آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ اور چیز سامنے آتا ہے تو تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ملانے حرف کو جان کر کے سمجھ سکیں۔ جیسے یہ جیم ہے، اس کو آپ اس طرح سے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا قاف، جیم قاف، سمجھا نا؟ یہ ہو گیا جیم قاف۔ یہ ہو گیا جسیم، سمجھا؟ اور بخدا، سمجھا؟ بخدا، بخدا۔ اس کے بعد ہو جائے گا، جیسے لکھتے ہیں آپ لالچ۔ دیکھیے، اب میرا خیال ہے کہ آپ کے سمجھ میں بات آ جانی چاہیے کہ کیسے کس حرف کو کہاں ملاتے ہیں، سمجھا؟ کیسے کس حرف کو کہاں ملاتے ہیں، آپ کی سمجھ میں بات آ جانی چاہیے۔ جیسے جیم قاف، جسیم، بخدا، لالچ، سمجھا؟ جیم قاف، جسیم، بخدا، لالچ، یہ چاروں شکل کا استعمال آپ کو کئی مثال دے کر کے بتایا ہے، تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ جیم چے ہے خے، 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 جیم قاف، جیم جسیم، بخدا، لالچ، سمجھا؟ بخدا، لالچ، جیم چے ہے خے، 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 جیم
چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے۔ تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ ملانے والے شکل کو بھی آپ جان گئے، اور جیم کے ہے خے میں کیا فرق ہے یہ بھی جان گئے ہندی کے ذریعے سے بھی، اور ملانے والے حرف کو کس طرح سے ملائیں گے یہ بھی آپ جان گئے، سمجھا، یہ بھی آپ جان گئے۔ اب کوئی چیز ایسی باقی نہیں ہے جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کے لیے پریکٹس کریں، آپ اس کے لیے پریکٹس کریں، پریکٹس کیجیے گا تو آپ آگے بڑھ جائیے گا، آپ پریکٹس کیجیے آگے بڑھیے۔ یہ ہے جیم چے ہے خے 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 جسیم جسیم بخدا لالچ۔ تو اس طرح سے یہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اب پھر آگے بڑھتے ہیں، ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کئی مرتبہ لکھ کر کے بتایا جائے۔ پھر دیکھیے کیسے لکھیں گے آپ۔ یہ ہے جیم، جیم ہے، یہ صاف دکھائی دے رہا ہے، یہ جیم ہے۔ اگر اسی میں 2 نقطہ اور دے دیں گے چے ہو جائے گا، نقطہ مٹا دیں گے ہے ہو جائے گا، اسی ایک نقطہ کے اٹھا کے اوپر دے دیں گے خے ہو جائے گا، سمجھ گئے۔ اب دیکھیے اس کو تیر کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ پھر یہ ہو گیا، یہ جیم ہو گیا، سمجھا نا۔ آپ یاد رکھیے اس کے لکھنے کا طریقہ یہی ہے، جیم چے ہے خے، سب کا ایک طریقہ۔ اب اس کو ملانے والا دیکھیے، جیسے جنت،
تجدید، حج. دیکھیے آپ اس طرح سے ملاتے ہیں، سمجھا؟ اس طرح سے جب آپ ملائیں گے تو آپ کو لکھنے آ جائے گا. اب میرا خیال ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ کس کو کس طرح کہاں ملانا ہے، کیسے ملانا ہے. یاد رکھیے آپ، جیسے آپ لکھیں گے، جیسے یہ جنت لکھا، ہم حبیب لکھیں گے، یہ ہوا حبیب، سمجھا؟ جیسے لکھتے ہیں ہم لوگ جلد، جلد لکھیے، جلد لکھے، جو پڑھیے، سمجھا؟ تو اس طرح سے یہ ہے لکھنے کا طریقہ. اب آپ اس طریقے کو استعمال کریں گے، بس بالکل صحیح ہو جائیں گے آپ اس طریقے کو مشق کیجئے. مشق جتنا کریں گے اتنا جلدی آپ کو آئے گا اور صحیح لکھنے آئے گا. یاد رکھیے، جیم، چ، ہے، خ، 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 جیم،
چے ہے خے جیم چے ہے خے. اور پھر دیکھیے یہ ہے اس کا استعمال. سمجھا؟ اس طرح سے آپ لکھیں گے آپ کو آئے گا. پھر سے دیکھیے یہ ہے جب جل بخدا سج جب تک جلدی تجلی کج. سمجھا؟ کج اس طرح سے ملے گا. تو جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم
چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے ملا کر کے ہم لکھا ہے جیم بے جیم لام بخدا سج، پھر نیچے بڑھایا جب تک جلدی تجلی کج، تو آپ یاد رکھیے جیم چے ہے خے 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 جیم بے جیم لام بخدا سج، جب تک جلدی تجلی کج، تج سج مچھ لہ، اس طرح سے آپ اس میں ملا کے لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ اس کو مشق کریں گے، آپ کو ہر طرح سے ہم بتایا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکا ہے ہر طرح سے آپ کو بتایا ہے، اس میں کوئی چیز چھٹا نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس میں نئی کوئی بات آ جائے تو آپ اس کو استعمال کریں گے، آپ کو لکھیں گے اور آپ کو لکھنا چاہیے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کم وقت میں سیکھ سکیں اور جان سکیں۔ آپ یاد رکھیے کہ آپ جتنا لکھیں گے، جتنا پڑھیں گے، اتنا جلدی آپ کو آئے گا۔ اب آج کا کلاس میرا یہاں ختم ہوتا ہے، کل پھر انشاءاللہ دوسرے حرف کی طرف آپ کو ہم توجہ دلائیں گے۔ جاگیے بھائی، ہاں